سلطان الہند غریب نواز، ہند کے بادشاہ ہیں، کیوں نہ کہیں ان کو۔ افغانستان کا صدر حبیب اللہ خان غریب نواز کے روزے پہ جھاڑو لگا چکا ہے۔ آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، محمد علی جناح جیسے لوگ غریب نواز کے دربار میں ماتھا ٹیک چکے ہیں۔ جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، گاندھی جی، راجیو گاندھی، اندرا گاندھی، اور یہ بنگلہ دیش کی جو شیخ حسینہ، ان سب نے غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی پلکوں سے جھاڑو لگایا ہے۔ کیوں؟ سلطان الہند غریب نواز۔ اگر ولیوں کی بات کرو تو ایسا کون سا ولی ہے 800 سال میں جس نے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری نہ دی ہو؟ اعلیٰ حضرت سرکار 2 مرتبہ اجمیر شریف گئے ہیں، کوئی زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آج لوگ کتنی بے ادبی کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اجمیر شریف میں ہنگامہ کرتے ہیں، شاہ جہانی مسجد میں لڑائیاں کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جو طریقہ ادب کے ساتھ حاضری کا تھا وہ طریقہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ اور جو خدام کے اپنے معاملات ہیں، اگر ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں تو اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، اور اگر وہ عقائد صحیحہ ہیں اور واقعی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، شیخ سید سلطان احمد شاہ صاحب قبلہ ہیں، سید وارث میاں شاہ صاحب قبلہ ہیں، سید فرقان علی شاہ صاحب قبلہ ہیں، حضور سید مہدی میاں شاہ صاحب قبلہ ہیں، یہ غریب نواز کے دربار کے مقبول اور مضبوط خدام ہیں جن کے عقائد بالکل صحیح ہیں۔ اللہ ان کی جوتیوں میں ہمارے بچوں کا رزق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن کے عقائد خراب ہیں وہ چاہے اجمیر شریف کیوں کہ بریلی شریف کیوں کہ مدینہ شریف کیوں، اس سے کیا ہوگا؟ شاعر نے کہا نہیں تھا کہ جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے، بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ یہ ادھر کی بات ہو گئی۔ ادھر کی بات ادھر کی یہ ہوئی کہ جتنے خدام ہندوستان کے ہر خانقاہوں میں رہتے ہیں، جتنے بڑے بڑے پیروں کی اولادیں ہیں، نبیرگان ناتی پوتے ہیں، ان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ صرف زائرین کو ڈیل کرنے بھل کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور جتنے علم حاصل کر چکے ہیں انہیں بزرگوں کی صحبت چاہیے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تاکہ ان کو بزرگوں کی بارگاہ کے حاضری کے آداب معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 مرتبہ اعلیٰ حضرت سرکار گئے تھے اجمیر شریف خواجہ صاحب کی بارگاہ میں۔ جس شاہ جہانی مسجد میں ان کے سلام پڑھنے پر لوگوں نے بلا وجہ جھگڑا کر دیا، اسی شاہ جہانی مسجد میں شاکر بھائی اعلیٰ حضرت سرکار نے تقریر فرمائی ہے، اسی شاہ جہانی مسجد میں۔ اور خوشی کی بات، انگریز تھا، اس کا نام تھا رابرٹ۔ اسی شاہ جہانی مسجد میں رابرٹ اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ غریب نواز کے گنبد کے سائے کے نیچے بیٹھ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ آج جہاں اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف کی جگہ یہ یہاں سے ولایتیں بڑھتی ہیں، یہاں سے اللہ کا خوف تقسیم ہوتا ہے، حضور کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ دنگل نہیں ہے، یہ دہلیز ہے سلطان الہند کی۔ معلوم ہے آپ بڑے بڑے اولیاء کیسے آتے تھے؟ معلوم ہے ممبئی میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سرکار گلاب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا نام ہے؟ بولے، تقریر بند کر دیں، سن لیں، اسے ہم تو بہت آسانی سے مل جائیں گے، آپ بڑی مشکل سے ملیں گے۔ سن لیں، ان کا نام ہے سرکار گلاب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا نام ہے؟ تاڑ دیو قبرستان میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بیٹھے بہت بڑے بزرگ تھے، بیڑی بہت پیتے تھے۔ نام کیا تھا؟ گلاب شاہ۔ کیا نام تھا؟ گلاب شاہ۔ بیڑی بہت پیتے تھے۔ سید صاحب اجازت دے دیں، آج میں نے غریب نواز کی بات کی آپ کے دادا کے ساتھ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے یہ شعر کہا، سمجھ رہے ہیں؟ سرکار گلاب شاہ بیڑی پیتے تھے بہت اپنی شان کے مطابق، ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، ایک ڈاکٹر ان کو بہت مانتا تھا، تو ڈاکٹر بابا کو لے گیا ہاسپٹل، تو ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہا کہ ایسا کریں ان کے پیٹ میں ایک آپریشن ہوگا تب یہ مرض دور ہو جائے گا۔
ان کو اوٹی میں لے کے چلے گئے آپریشن تھیٹر میں. جب سرکار گلاب شاہ کو آپریشن تھیٹر میں گئے اور لٹا دیا, ڈاکٹروں کی پوری ٹیم آ گئی, آپریشن کرنے کی نوبت آئی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ بابا ہم ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہتے ہیں. تو گلاب شاہ فرماتے ہیں بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگاؤ, خالی مجھے بیڑی دے دو بس. بے ہوشی کا انجیکشن مت لگاؤ, مجھے خالی بیڑی دے دو بس. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بابا یہ آپریشن تھیٹر ہے, یہاں بیڑی نہیں پی سکتے, یہ ڈاکٹر لوگ ہیں, ان کو نشے سے بڑی الرجی ہے, آپ بیڑی نہ پئیں. فرمایا نہیں, میں بیڑی سے ہی کام چلاؤں گا, میں بیڑی سے کام چلاؤں گا. فرمایا نہیں حضور نہیں. اب بات بڑھ گئی تو جو ڈاکٹر بہت مانتا تھا گلاب شاہ سرکار کو, اس نے کہا کہ حضور ایک کام کریں. کیا کریں؟ بیٹے بیٹھ جاؤ, پریشان مت کرو. اس نے کہا ڈاکٹروں سے کہ ایسا ہے کہ جتنے ڈاکٹرز حضرات ان کے چیمبر میں ہیں وہ تھوڑا سا صبر کر لیں, ماسک لگا کے صبر کر لیں. بابا بیڑی بہت پیتے ہیں, دے دو بھائی ان کو بیڑی. ادھر آپریشن کی نوبت آئی اور بابا جی نے بیڑی سلگائی. آپریشن شروع ہو گیا بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگوائے ہوئے. سرکار گلاب شاہ بیڑی پی رہے تھے اور ڈاکٹر ان کا آپریشن کر رہے تھے. آپریشن ہو گیا, طبیعت ٹھیک ہو گئی. 8-10 دن کے بعد جب وہ شفا پا کے اپنے حجرے میں اپنی خانقاہ میں آئے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگے, تو 2-2.5-3 مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر جو آپ کو بہت مانتا تھا وہ قریب آیا. اس نے کہا بابا. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ہارٹ میں بہت تکلیف ہے, پرابلم ہے, اٹیک کی شکایت نہ ہو جائے. میں نے اس سے پہلے چیک اپ کروایا تھا, مرض میرا بڑا سخت ہے, آپ دعا فرما دیجئے. میں آج پھر جا رہا ہوں اور اگر رپورٹ بہتر نہ آئی تو جلدی آپریشن ہوگا. فرمایا جاؤ, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا, جو ڈاکٹر چاہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا, جو میرا رب چاہے گا اس سے ہوگا. گلاب شاہ سرکار کا وہ ڈاکٹر مرید تھا, مانتا تھا, وہ چلا گیا. اس نے نئے سرے سے چیک اپ کروایا تو اس کی جو نئی رپورٹ آئی اس میں وہ مرض غائب تھا, بیماری دور تھی. اب جب پہلے اور بعد کی رپورٹ کا ٹکراؤ ہوا تو ڈاکٹروں میں لڑائی ہو گئی کہ تمہاری مشینری سسٹم کمزور ہے, تمہارا یہ سسٹم خراب ہے, یہ دیکھو اس میں تو رپورٹ پہلے یس تھی, اس میں نو آ گئی. اور بڑی بات بڑھ گئی. اس نے کہا لڑائی مت کرو. دونوں رپورٹ کو لیا, گلاب شاہ کی بارگاہ میں آیا. کہا بابا, کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس سے پہلے کی رپورٹ یہ ہے, مرض تھا, اس کے بعد کی رپورٹ یہ ہے, اس میں مرض نہیں ہے. عجیب بات ہے, ڈاکٹر لڑ رہے ہیں, میرے تو ہارٹ کا آپریشن کروانا چاہتا تھا. گلاب شاہ فرماتے ہیں لڑو مت, ان سے کہہ دو کہ میں نے گلاب شاہ کا آپریشن کیا ہے, گلاب شاہ نے میرا آپریشن کیا ہے. بڑے بزرگ تھے گلاب شاہ, اتنے بڑے بزرگ تھے, بغیر ہاتھ لگائے ہوئے اپنے ماننے والے کے پیٹ کی تکلیف کو دور کر دی, ہارٹ دل کی تکلیف کو دور کر دی. یہ جب اجمیر شریف آتے تھے, سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں آتے تھے, سمجھیں آپ, تو کبھی اندر نہیں گئے, نہ اکبری مسجد, نہ اولیاء مسجد, نہ شاہ جہانی مسجد, نہ سندلی مسجد, کبھی اندر نہیں. نہ غریب نواز کے مواجہ شریف پہ گئے, نہ باب جنت دیکھا, نہ قدمین شریفین دیکھا, نہ خواجہ ضیاء سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی, نہ بی بی حافظہ جمال کے روضے پر حاضری, کبھی اندر نہیں گئے, نہ چاریاری گئے. شیخ گلاب شاہ جب اجمیر شریف آتے تو ہوٹل میں آتے, ہوٹل سے نکلنے کے بعد آپ 1 دن 2 دن کے بعد خواجہ صاحب کے مین دروازے پر, جسے باب نظام بلند دروازہ کہا جاتا, اس دروازے پہ جاتے جہاں لوگوں کی چپلیں باہر سڑک پہ پڑی رہتی, انہی سب چپلوں کے قریب گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ جاتے اور پہلی سیڑھی کو بوسہ دیتے تھے, پہلی سیڑھی کو چومتے تھے خواجہ گلاب شاہ, اور اپنی پیشانی پہلی سیڑھی سے ملتے تھے, خوب رگڑتے تھے, اور کھڑے ہو کے کہتے حضور کتا آ گیا ہے, کتا آ گیا. سرکار بادشاہوں کی بارگاہ کے حاضری کے آداب نہیں معلوم ہے, ہمیں نہیں پتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں, آپ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دی جائے. سرکار کتا آ گیا ہے, بس آپ اجازت دے دیں, یہیں سے میں لوٹ جاؤں اپنے کمرے میں, اندر آنے کی طاقت نہیں ہے. آپ تو بڑے سرکار ہو, ہم تو اس لائق نہیں کہ آپ کے روضے کو, گنبد کو دیکھ سکیں. چلے آتے تھے. آنے کے بعد ایک بڑا سا ٹرے منگواتے تھے, گلاب شاہ سرکار بڑا سا ٹرے منگواتے تھے, اور ٹرے منگوانے کے بعد پانی منگواتے تھے, اور پانی سے اپنے چہرے کو دھلا کرتے تھے, پانی سے اپنے چہرے کو دھلا کرتے تھے. دھلنے کے بعد اس ٹرے میں پورا پانی گرایا کرتے تھے, پھر اس ٹرے کو ہاتھ میں لے کے اپنے ہوٹل کی ٹیریس پہ جاتے تھے, اور جانے کے بعد اس پانی کو دھوپ میں چھت پہ ڈال دیتے تھے.
خشک ہو جاتا تھا تو خوشی خوشی نیچے چلے جاتے تھے کمرے میں. کسی نے پوچھا بابا جب غریب نواز کی دہلیز چوم کر کے پیشانی رگڑ کے آتے ہیں تو آپ اپنی پیشانی کو ٹرے میں کیوں دھلتے ہیں, پھر اس پانی کو اوپر پھینکتے ہیں؟ تو رونے لگتے. فرماتے بادشاہ کے دہلیز کی مٹی میری پیشانی میں لگ جاتی ہے, اگر میں اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا تو یہ وضو کرتے وقت نالیوں میں چلی جائے گی. گلاب شاہ سلطان الہند کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نعرہ رسالت, جشن غریب نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غریب نواز کی صفت مبارکہ دیکھیں آپ. سلطان الہند ان پر شوٹ کرتا ہے کہ نہیں بتائیں؟ سلطان الہند کا لفظ ان پر صادق آتا ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی بولے. سلطان الہند کا لفظ کیا گاندھی جی پہ صادق آتا ہے؟ وزیر اعظم پہ صادق آتا ہے؟ ہاں اعلیٰ درجے کے قذاق لوگ بیٹھے ہوئے ان پر صادق آتا ہے. سلطان الہند غریب نواز. ہاں تو اٹھا کے بولو کون کون ہے؟ غریب نواز. خدا کی قسم ایک بہت بزرگ تھے, شاعر تھے. غریب نواز کے روضے جو سفید روضہ ہے نا گنبد شریف, اس کو عربی میں ابیس کہتے ہیں. ابیس کہتے ہیں, ابیس. جب اس گنبد کے قریب گئے تو آپ نے ایک شعر کہا, کون اس گنبد ابیز میں مکی ہے یارو. دیکھیے سیکھو, کون ابیز مانے سفید, ابیز مینس وہ کہتے کون اس گنبد ابیز میں مکی ہے یارو, اولیاء جس کے یہاں بحر سلام آتے ہیں. کون اس گنبد ابیز میں مکی ہے یارو, اولیاء جس کے یہاں بحر سلام آتے ہیں. تو پیچھے سے آواز آئی, تو ہی اس گنبد ابیز میں مکی ہے خواجہ, اولیاء تیرے لیے بحر سلام آتے ہیں. تو ہی اس گنبد ابیز میں مکی ہے خواجہ, اولیاء تیرے لیے بحر سلام آتے ہیں. اولیاء تیرے لیے سلطان الہند غریب نواز. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا غریب نواز. اونچی بولو اونچی بولو, یا غریب نواز. کون اس گنبد ابیز میں مکی ہیں یارو, اولیاء کس کے لیے بحر سلام آتے ہیں. تو ہی اس گنبد ابیز میں مکی ہے خواجہ, اولیاء تیرے لیے بحر سلام آتے ہیں. اولیاء تیرے لیے بولو بولو. چلو گے میر شریف, چھٹی شریف کا انتظار نہ کیا کرو, بیچ بیچ میں جایا کرو. غریب نواز انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو. غریب نواز تو غریب نواز ہیں. میری بہنوں میری ماؤں سنو, غریب نواز کے خلیفہ ہیں خواجہ بختیار کاکی. ان کے خلیفہ ہیں سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے خلیفہ ہیں سرکار محبوب الہی, دہلی کے بادشاہ. نام ہے محبوب الہی. وہ نظام الدین کے نام سے اب مشہور ہے. کیا نام؟ محبوب الہی. مشہور ہے اس ٹائٹل سے. بولے کیا ہے؟ محبوب. ان کی کتنی بڑی شان تھی تو پتہ چلے گا جب پر پوتا ایسا ہے تو پھر دادا کیسا ہوگا. شاعر نے کہا, دیارے شعر و سخن کے فقیر سے کہنا, گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا, عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول, گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. دوستو ہندوستان کی زمین سے ہم محبت اس لیے خاص طریقے سے کرتے ہیں, اس ملک میں غریب نواز رہتے ہیں. خدا کی قسم میں ایک دن نہ ٹھہر پاتا, اپنی بات کرتا ہوں. اگر میرے آقا غریب نواز تقسیم ملک کے وقت یہ بہاولپور, ساہیوال, ٹھٹا شریف, ملتان, لاہور, اسلام آباد, کراچی چلے گئے ہوتے تو میں بھی اس ملک میں نہ ہوتا. میں ہوں تو غریب نواز کی وجہ سے ہوں, خدا کی قسم. اور اگر غریب نواز کو ہٹا دیا جائے تو یہ ملک جو ہے نا بیوہ کے ہاتھ کی کلائی معلوم ہوتی ہے. اس ملک کی شان ہے غریب نواز, اس ملک کی زندگی ہے غریب نواز. خدا کی قسم کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ اکبر اللہ. سرکار مخدوم ماہم شریف ان کے سامنے میرے آقا قربان علی شاہ کی چوکھٹ ہے. سبحان اللہ. جن کے شہزادے سرکار شہباز میاں, شاہد بھائی جن کی باتیں کرتے ہیں, اماں جان کی,
تو سرکار قربان علی شاہ سے شاکر بھائی لوگوں نے کہا تھا ہندوستان اور پاکستان کا جب بٹوارا ہو رہا تھا کہ سرکار سب لوگ پاکستان جا رہے ہیں، آپ بھی چلے پاکستان، آپ بھی چلے پاکستان، آپ بھی چلے پاکستان۔ تو سرکار قربان علی شاہ نے کیا فرمایا؟ کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ مجھے پہلے بتا دیں تو میں جملہ بتاؤں آپ کو۔ میں بھول گیا کب نکلا تھا، حقیقت بات ہے، جلسے جلوس کی دنیا میں میرا یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ 2 دن بنارس میں تھا، 2 دن پہلے بمبئی میں تھا، صبح کی فلائٹ سے بنارس آیا اور بمبئی گیا تو بنارس سے گیا تھا، وہ بھی دوپہر کی فلائٹ سے گیا تھا۔ بنارس آیا تھا میں رائے پور سے، وہ بھی فلائٹ الہ آباد کے لیے تھی، میں نے رائے پور گیا تھا اجمیر شریف جے پور ایئرپورٹ سے، حیدرآباد ہوتے ہوئے جگدل پور کا ایئرپورٹ لیا تھا۔ ایسی کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہتا ہوں، میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ میں آج ہوں یہاں پر آپ لوگوں کے پیر دبا دبا کے غریب نواز کی باتیں کر رہا ہوں۔ کل مجھے ان بھائیوں کے ساتھ ایک مجلس میں جانا ہے، پرسوں ایک رات بڑی مشکل سے میرے گھر پہ ملے گی، 8 تاریخ کو بغداد شریف کا سفر ہے انشاءاللہ۔ سنو نہ سنو ہم سے کیا، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز پہ جا رہا ہوں، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز پہ جا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ سنو تو نہ سنو تو، سمجھے میری بات؟ میرے دل نے کہا کہ غریب نواز کی چھٹی شریف کا صدقہ بٹتا ہے تو تھوڑی سی باتیں کروں گا میں آپ سے۔ یہ محبوب الہی کی بارگاہ ہے، کس کی؟ خدا کی قسم۔ قربان علی شاہ سے لوگوں نے کہا کہ لوگ بہاول پور جا رہے ہیں، لائل پور جا رہے ہیں، ساہیوال شریف جا رہے ہیں، کراچی، ملتان، اسلام آباد، پاکستان جا رہے ہیں لوگ، ایک نیا ملک مسلمانوں کا بنا ہے۔ تو قربان علی شاہ نے جملہ کہا، آفتاب بھائی دیکھیے گا، اس کو لکھ لیجئے اور اپنوں کو بتائیے گا، اور جو میرے بچے بیٹھے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، اس جملے کو سنیں، میری بہنوں سنو۔ قربان علی شاہ رونے لگے، بولے کیا؟ بولے لوگ پاکستان جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں؟ تو قربان علی شاہ سرکار رو کے کہتے ہیں چلنے کو تو میں چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا روزہ چھوٹ جائے گا، تیرا دیار ہے دارالسلام۔